دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایسی چیزیں نہیں سکھا پاتے یا بچوں کو ہم ان کردار میں نہیں ڈھال پاتے ہیں، تو وہ بچے بھی انہی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں کہ داعیانہ کردار اور مومنانہ کردار ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی ایسے اسکول قائم ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو اسکول کے بانی ہیں قاری عبداللہ ظفر صاحب، میں ان کو ہی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام اساتذہ کو بھی جنہوں نے ان بچوں کو سنوارا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے تعلیم کہیں منع نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر، ہندوستانی آئین کے اندر اس چیز سے کوئی منع نہیں ہے کون کیا کپڑا پہنے اور کون کس طریقے سے رہے، بلکہ آئین ہمیں اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پرچار کریں، آپ اپنے ڈھنگ سے پڑھائیں، آپ اپنے ڈھنگ سے ادارہ کھولیں، لیکن ہم جو ایک کمپلیکشن کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی مرکب النقص جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑے فروتنی کے ساتھ دوسروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسکول یا ادارہ کیسے چلائیں، در حقیقت خود آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ ایسے ادارے پنپنا چاہیے، اور ہمارے بچے جب یہاں سے نکلیں گے اور کسی بڑے پوسٹ پر، بڑے عہدے پر رہیں گے، وہ ایک داعی بن کر وہ رہیں گے، اور دوسروں کو بھی وہ سکھائیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ انتظامیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسا ماحول بچوں کے لیے دینا جہاں بچے ان ماحول کے اندر وہ اپنے داعیانہ کردار کو وہ سیکھ سکیں۔ الحمدللہ وہ ماحول بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ بچے یا کوئی بھی انسان ایک ماحول سے سیکھتا ہے۔ آپ اس سماج کے اندر آپ جائیں جہاں پر صرف گالیاں کہتی ہیں، تو ہمارے بچے بھی وہاں گالیاں سیکھ جائیں گے۔ آپ کو اگر یہ سمجھنا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین انداز میں تربیت دیں، تو آپ کو ایسے ماحول کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا ایسے پڑوسیوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جہاں کے بچے آپ کے گالی نہ دیں۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم صرف اپنے بچوں کو تعلیم دے کر رکھیں اور ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمارے اطراف کے اور پڑوس کے لوگ نہیں اس ڈھنگ کو اور اس اخلاق کو وہ سیکھیں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اطراف کا اس کا اثر بچوں کے اوپر بھی آتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان چیزوں کو کہتے بھی ہیں، خاص طور پہ نفسیات کے ماہرین ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس ماحول میں یا اس محلے میں سکونت اختیار کریں جہاں کے بچے اچھائی برائی کو سمجھتے ہوں، زبان کو سدھا کر رکھتے ہوں، اور وہ ان چیزوں پر وہ عمل کرتے ہوں جن کے والدین ان چیزوں کی تلقین کرتے ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ اور خاص طور پہ ہمارے اندر جو ہمارے یہاں کی جو مائیں بہنیں ہیں، وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی ہیں کہ ان کے بچوں کی زبان کیا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر کے بھی ان کی زبان سدھر نہیں پاتی، کیونکہ جس عمر میں بچوں کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی عمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تلقین کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں ایک انسان کا کردار ڈھلتا ہے، اسی عمر میں ایک کچی عمر ہوتی ہے، اور اس ٹینڈر ایج جسے ہم کہتے ہیں کہ کچی عمر میں انسان ایک ڈھلتا ہے، اور اسی میں کوپل کو آپ جس انداز جو زاویہ دیں گے اسی انداز سے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو انتظامیہ کے تعلق سے تھا کہ ایسا ماحول کریٹ کرنا، ایسا ماحول کو فراہم کرنا، الحمدللہ ایسا ماحول یہاں موجود ہے۔ دوسری چیز اساتذہ کسی بھی ادارے انسٹیٹیوشن کے لیے ایک بہت بون جسے ہم کہتے ہیں کہ ہڈی کے رکھ کر کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کردار کہ اگر اساتذہ نے ان چیزوں کو ٹھان لیا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈھال کر ہی یہاں سے نکالیں گے اور مخلصانہ محنت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود آگے چل کر ان کے ماحول کے اندر بھی سدھار پیدا کرے گا اور ان کی اپنی زندگی بھی سنور جائیں گی۔ دیکھیے جب بھی ہم کہیں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے گھر کے ماحول کو بھی سدھار دیتا ہے۔ اس کے قرآن کے اندر مثال بھی ہے کہ آپ نے 12 واقعہ پڑھا ہوگا کہ 2 بچے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، تو ایک جگہ دیوار جب گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھی کر دی، اور اس کی ایک وجہ بتائی جہاں پر دونوں کی جدائیگی بھی ہو گئی، کہ ان دونوں بچوں کے دیوار کو ہم نے اس لیے سدھارا ہے، اس لیے اس کو درست کیا ہے کہ ان کے والدین نیک تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں، جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد بھی اس کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ جب وہ نیک ماں باپ تھے تو ان کے بچے کی حفاظت کی جائے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو ایک استاد جب ایک اخلاص سے کام کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود ان کے بچے بھی ڈلتے ہیں اور انسان بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے ایک مین طاقت کی چیز جو ہوتی ہے وہ اساتذہ، اور اساتذہ الحمدللہ ہم نے جیسا سنا اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا، الحمدللہ بہت ہی محنت سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہو رہی ہے کہ اساتذہ نے بھی ٹھان لیا ہے کہ سماج کو اگر ہمیں بدلنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، شہروں میں یہ چیز بہت پہلے ہو گئی، اور ہمارے علاقے میں ایک نئی چیزیں، بہت سارے ادارے جو اس قسم کی باتوں کو نہیں سمجھاتے یا دوسرے انداز کے ادارے کھلتے ہیں، ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ وہاں جاتا ہے، اگرچہ وہاں سے بہت ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ سماج کا ایک بڑا طبقہ وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی طبقہ یہاں آ جائے اور یہاں سے سیکھے تو انشاءاللہ العزیز ان کے ماحول کے اندر بھی اصلاح پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھریلو معاملات سکون کی زندگی گزرے گی، اور انشاءاللہ ہر ایک قسم کی حفاظت بھی رہے گی۔ تیسری چیز، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اور ان کا خیال رکھنا ہماری زندگی کے اندر بہت ہی اہم چیز ہے۔ خیال ہم کیسے رکھیں گے؟ بچوں کو خیال رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں تلقین کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اسی انداز کے الفاظ کا ہم خود اختیار کریں۔ اگر ہم نے صحیح الفاظ کا انتخاب کیا تو بچے خود بخود انہی الفاظ کو دہرائیں گے، معمولی چیز میں الحمدللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں خود بخود آئیں گی۔ اسی طریقے سے اگر بچوں نے کبھی جھوٹ بولا تو اسے سمجھانا کہ جھوٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کتنی بری چیز کہا ہے اور جھوٹ سے کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر بہت بڑی محنت کرنے کی ضرورت خاص نہیں ہے، اخلاقی سدھار کے لیے خود ہمارے اندر ہی اگر ہم نے ان الفاظ کا انتخاب کیا تو بچے انشاءاللہ خود بخود جو ہے اسی لائن پہ اور اسی ڈگر پہ آ جائیں گے۔ اور آپ لوگ کچھ یہاں سے بن کے نکلیں گے انشاءاللہ، بولیے چلیے آپ لوگ یہاں سے بن کے نکلیے، یہاں سیکھیے، اپنے ساتھیوں کو بتائیے، گھر میں جائیں گے تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے نا، گالیاں تو نہیں دیتے نا گھر پہ جا کے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کے بچے تو گالیاں بکتے ہوں گے، اور آپ نے بھی گالیاں سیکھی ہوں گی، سیکھی ہے نا، نہیں سیکھی ہے؟ تو آپ نے گالیاں سیکھی ہے تو گالیوں کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ کوئی اگر گالی بکے تو آپ ان بچوں کو بتائیں گے کہ میں خنسا اسلامک اسکول میں پڑھتی ہوں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ گالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی بکنے سے منع کیا ہے، ہمارا مذہب ہم کو گالی بکنے سے روکتا ہے۔ اور جب آپ گھر پہ جائیں گے تو جو بھی آپ کو یہاں سے ٹاسک ملے، ہوم ورک ملے، آپ کو اس ہوم ورک کو پابندی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آپ یہاں سے جو بھی ٹاسک ملے گا اس ٹاسک کو، ہوم ورک کو آپ پابندی سے کریں گے، اور روزانہ اسکول آئیں گے، اسکول آنے میں کمی نہیں کرنا ہے نا، روزانہ آئیں گے یہاں پر، آرام سے اسکول میں آئیں گے، اور جو بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو اپنے استاد سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ العزیز۔ ویری گڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔